اپنی بد روش سے باز آئے اور زندہ رہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت حزقیال نبی کی کتاب 18 باب 21 سے 28 میں آئی۔ خدا یوں فرماتا ہے، اگر شریر اپنے تمام کیے ہوئے گناہوں سے باز آ کر رجوع کر لے اور میرے تمام قوانین کو حفظ کر کے عدل و صداقت کا کام کرنے لگے تو وہ بالضرور زندہ رہے گا اور مرے گا نہیں۔ اس کی تمام کی ہوئی خطائیں اس کے خلاف محسوب نہ ہوں، بلکہ جو راستی وہ کرے اسی کے سبب سے وہ زندہ رہے گا۔ کیا میری خوشی شریر کی موت میں ہے اور اس میں نہیں کہ وہ اپنی روش سے باز آ کر رجوع کر لے اور زندہ رہے؟ پر اگر صادق برگشتہ ہو جائے اور گناہ کرے اور ان تمام امور قانون کے مطابق عمل کرے جو شریر کرتا ہے، تو کیا وہ زندہ رہے گا؟ صداقت کے جتنے کام اس نے کیے ہوں گے وہ منسوخ نہ ہوں گے۔ وہ اپنی بے وفائی اور کیے ہوئے گناہوں کے سبب سے مرے گا۔ پھر بھی تم کہتے ہو کہ خداوند کی راہ راست نہیں۔ اے اسرائیل کے گھرانے سنو تو، کیا میری راہ راست نہیں؟ کیا تمہاری کی راہیں کا راست نہیں ہے؟ جو صادق اپنی صداقت سے برگشتہ ہو کر گناہ کرتا اور مرتا ہے، وہ اپنے کیے ہوئے گناہ کے سبب سے مرتا ہے۔ جو شریر اپنے برگشتہ شرارت سے توبہ کرتا اور عدل و صداقت کا کام کرنے لگتا ہے، وہ اپنی جان کو بچا لیتا ہے، چونکہ اس نے سوچا اور اپنے تمام کیے ہوئے گناہوں سے باز آ کر رجوع کرتا۔ اس لیے وہ ضرور زندہ رہے گا اور مرے گا نہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ اس کے 23ویں باب میں سے اور ان بدکاروں میں سے جو صلیب پر لٹکائے گئے تھے اسے تانا دے کر بولا کہ کیا تو المسیح نہیں؟ تو پھر اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ لیکن دوسرے نے جھڑک کر جواب میں کہا، کیا تو اب بھی خدا سے نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے اور ہماری سزا تو واجبی ہے، کیونکہ ہم اپنے کاموں کا میازہ اٹھا رہے ہیں، مگر اس نے تو کوئی بدی نہیں کی۔ اور اس نے اس سے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اور یسوع نے مجھ سے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ۔ عزیز مومنین، یہ جو روزوں کے قیام ہے، یہ جو روزوں کا موسم ہے، یہ بڑا ہی خوبصورت موسم ہے، کیونکہ اس موسم میں ان دنوں میں ہم اپنے آپ پر غور و خوض کرتے ہیں، ہم اپنے گناہوں پر پشیمان ہوتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں۔ یہاں سوال آتا ہے کہ اپنے آپ کو ہم کیوں تبدیل کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو تبدیل اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہماری جو فطرت ہے یہ فطرت گناہ کی نہیں، بلکہ ہم خدا کے بنائے ہوئے ہیں، ہمیں خدا نے تخلیق کیا ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج کا جو دوسرا کلمہ ہے وہ نجات کا کلمہ ہے۔ خداوند اس ڈاکو کو جو صلیب پر لٹکا ہوا ہے، اور خداوند یسوع مسیح اسے کہتے ہیں کہ تم آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح اسے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ ڈاکو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لایا۔ اور آج کا یہ جو دوسرا کلمہ ہے یہ نجات کا کلمہ ہے، اور یہ نجات کی پوری تاریخ کو بیان کرتا ہے۔ خدا نے آدم اور حوا کو بڑے پیار سے تخلیق کیا اور انہیں اپنی شبیہ پر بنایا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے ان
انہیں اپنی طرح کا بنایا، اپنی شکل و صورت پر بنایا، اور خدا ہمیشہ چاہتا تھا کہ وہ باغ عدن میں رہے اور ہمیشہ اپنی نگاہ کے سامنے انہیں رکھنا چاہتا تھا۔ جو کمزور ہے انسان، جو کمزور ہے، ہوا اور آدم بھی جو مٹی کے بنے ہوئے تھے، اپنے خالق خدا کو چھوڑ کر شیطان کی بات سنتے ہیں۔ شیطان انہیں ورگلاتا ہے اور وہ اس کی بات مانتے ہیں اور وہ گناہ کرتے ہیں جس سے خداوند نے انہیں منع کیا تھا۔ خداوند نے انہیں کہا تھا کہ تم جو درخت ہے جو باغ عدن کے درمیان میں ہے اس کا پھل نہ کھانا، اور وہ اس پھل کو کھاتے ہیں۔ خدا جو قادر ہے، جو حلیم ہے، اور جس نے انہیں بنایا تھا، انہیں سزا دیتا ہے، انہیں باغ عدن سے نکال دیتا ہے، لیکن خدا انہیں چھوڑتا نہیں۔ وہ نبیوں پیغمبروں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ توبہ کرے اور خدا کی طرف رجوع کرے۔ جس طرح کے عبرانیوں کے نام خط اس کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ خداوند نے طرح اپنے نبیوں اور پیغمبروں کو بھیجا، لیکن آخری وقت میں اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا۔ آج کا جو کلمہ ہے وہ نجات کا کلمہ ہے۔ آج خداوند یسوع مسیح خود اس ڈاکو سے کہتے ہیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آج کا جو کلمہ ہے وہ نجات کا کلمہ ہے۔ یہ نجات وہ نجات ہے جو ٹوٹے ہوئے رشتے کو دوبارہ ملاتی ہے۔ وہ تعلق جو خدا اور آدم کے درمیان ٹوٹ گیا تھا، آج خداوند یسوع مسیح ہی اس تعلق کو دوبارہ جوڑتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تو آج ہی فردوس میں میرے ساتھ ہوگا، کیونکہ انسان جو تھا نجات اور خدا جو جنت تھی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنت تھی، وہ خدا اور انسان کا جو تعلق تھا وہ بہت دور ہو گیا تھا، اور آج جو خداوند یسوع مسیح کا آخری دوست ہے وہ ایک گناہگار ہی ہے، اور آج جو فردوس میں جو پہلا دوست ہے وہ وہی گناہگار دوست ہے۔ وہ گناہگار دوست، وہ انسان جو خدا کی بادشاہی سے بہت دور ہو گیا تھا، آج خداوند یسوع مسیح اسے دوبارہ لاتے ہیں، وہ تعلق کو دوبارہ جوڑتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ یہ جو نجات کا عمل ہے یہ ایمان کا عمل ہے، اور اس ایمان کے عمل میں آزمائشیں بہت ہی زیادہ آتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح جو اپنی زندگی کا آغاز کرنے کو ہے وہ بیابان میں جاتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو اس مشن کے لیے تیار کر سکے۔ شیطان خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور انہیں طرح سے آزمائش میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ آدم اور حوا جو خدا نے بنائے تھے وہ خدا کی تخلیق کی ہوئی انسانیت ہے۔ شیطان انہیں تو آزما لیتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ خدا کے بیٹے کو آزما رہا ہے، اور خداوند یسوع مسیح اس کی ہر آزمائش پہ غالب آتے ہیں۔ آپ اگر مقدس متی کی انجیل کا مطالعہ کریں تو اس میں جب خداوند یسوع مسیح صلیب کی راہ پر جا رہے ہیں تو یہ جو شیطان ہے وہ شیطانی حالت میں بھی آتا ہے اور وہ انسانوں کے ذریعے بھی آزماتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب خداوند یسوع مسیح مقدس متی کی انجیل کے مطابق جا رہے ہیں تو وہاں لوگ اسے کہتے ہیں کہ کیا یہ وہی ہے جو دوسروں کو نجات دیتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو باتیں کرتا تھا کہ یہ 3 دن میں ہیکل کو ڈاک کر دوبارہ بنائے گا۔ پھر وہ ڈاکو کہتا ہے کہ اگر تو المسیح ہے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ہمیں بھی اور اپنے آپ کو بھی بچا۔ خداوند یسوع مسیح کے لیے یہاں بڑا آزمائش کا وقت ہے
ہم جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان کرتے ہیں، آج ہمیں بھی آج کا کلام جو ہے وہ دعوت دیتا ہے کہ جب ہم آزمائے جاتے ہیں ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اس پر ایمان رکھنا چاہیے جس نے تمام آزمائشوں پر غالب آیا۔ آج خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے وہ ماڈل ہے کہ جب ہماری راہوں میں نجات کے عمل پر، نجات کو حاصل کرنے کے لیے آزمائشیں آئیں تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ یسوع پر ایمان رکھنا چاہیے۔ عزیز مومنین، اگر آج کا دور دیکھا جائے تو ہر کوئی بڑے بڑے گھر بنا رہا ہے، گاڑیاں لے رہا ہے، لیکن وہ اس بات کو بھول گئے ہیں کہ ان کے آنے کا مقصد کیا ہے، وہ اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں۔ عزیز مومنین، یہ جو دنیا ہے یہ پانی ہے، یہ تھوڑی مدت کے لیے ہے۔ ہمارا جو گھر ہے وہ یہ نہیں بلکہ آسمانی گھر ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے۔ اور یہ جو روزوں کے قیام ہیں ہمیں یہ موقع بخشتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو روحانی اور جسمانی طور پر تیار کر سکیں، اور دیکھیں کہ نجات کو حاصل کرنے کے لیے جو سب سے ضروری ہے وہ ہے دعا۔ ہمارا جو ذاتی تعلق ہے خداوند یسوع مسیح سے یہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو روزوں کے دن ہیں ہمیں دعا کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ اور دعا ہے کیا؟ عزیز مومنین، دعا جو ہے وہ ایک ڈائیلاگ ہے، یہ ایک ریلیشن شپ ہے، یہ ایک تعلق ہے۔ آپ گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں دعا کروں، چلتے پھرتے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ آپ چلتے پھرتے اپنے کام کرتے ہوئے خداوند کو یاد کر سکتے ہیں، اور یہ جو دعا ہے یہی وہ طاقت ہے جو ہمارے دلوں کو تبدیل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور سائیکالوجی کے مطابق کوئی بندہ کوئی بندہ ہمیں تبدیل نہیں کر سکتا جب تک کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل نہ کریں۔ ہم اپنے آپ کو صرف اور صرف اسی وقت تبدیل کر سکتے ہیں جب ہمارا تعلق خداوند سے ہے۔ اور آج کا جو کلام ہے وہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کریں، اپنا تعلق خداوند سے بنائیں، کیونکہ اگر آج کا دور دیکھا جائے تو کوئی بھی ایسا بندہ نہیں جو کہہ سکتا ہے کہ میں تکلیفوں سے آزاد ہوں۔ اور خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ اے بوجھ کے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ کہ میں تمہیں آرام دوں گا۔ اور یہ یسوع ہی ہے جو ہمیں آرام دے سکتے ہیں۔ اور آج جب ہم دوسرے کلمے پر غور و خوض کر رہے ہیں، آج کا دوسرا کلمہ بھی ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اپنا ایک تعلق بنائیں۔ اور عزیز مومنین، جو میٹھا چشمہ ہے وہ ہمیشہ میٹھا ہی پانی دیتا ہے۔ اور دیکھیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو ماننے والے ہیں، اگر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو ہم ہمیشہ ہمارے اندر سے اچھائی ہی نکلنی چاہیے، برائی نہ نکلے، کیونکہ ہم خداوند یسوع مسیح کو ماننے والے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح جو ہے ہماری طاقت ہے۔ اگر آپ کا دعا میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو پرسنل ریلیشن شپ جسے کہتے ہیں، ذاتی تعلق ہے، تو آپ کی راہ میں چاہے کتنی بھی پریشانیاں آئیں، چاہے کتنے بھی مشکلات آئیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کو دوسروں کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے سامنے رونے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہی آپ کے سارے مشکلات اور پریشانیوں کو حل کر سکتا ہے۔ عزیز مومنین، جس طرح کے شیطان انسانوں کے ذریعے بھی دوسروں کو آزماتا ہے، تو آج کا کلام ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو آزمائش میں نہ ڈالیں، ایک دوسرے کو آزمائش میں نہ ڈالیں۔ اگر کوئی اچھائی کا کام کرتا ہے تو ہمیں اسے ہمیشہ اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے۔
ہمیشہ بھی ہو سکتی ہے۔ ایک تو ہے جو اپریشیشن کا ہے، ہم آپ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں، دوسرا جو ہے کریٹیسزم کا ہے۔ جب لوگ کوئی اچھا کام کرے تو ہم ہمیشہ انہیں اپریشیٹ کریں، شاباش آپ نے اچھا کام کیا ہے، اور یہی اچھائی کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ ہم اپنے الفاظوں سے دوسروں کو زندگی دیتے ہیں، اور یسوع کہتا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اگر خداوند یسوع مسیح ہی ہمارے اندر بستے ہیں، اگر ہمارا تعلق خداوند یسوع مسیح سے ہے، تو کیا ہمارے اندر سے کوئی برائی نکلے گی؟ بلکہ ہم اپنے الفاظ سے دوسروں کو زندگیاں دیں گے۔ ہم اپنے الفاظ سے اور اپنے چال چلن سے ظاہر کریں گے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو ماننے والے ہیں۔ عزیز مومنین، آئے ہم خداوند سے دعا کریں کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے دلوں، ہمارے دماغوں کو تبدیل کرے، اور دیکھیں کہ یہ جو نجات کا منصوبہ ہے، یہ جو نجات کا عمل ہے، یہ بہت ہی مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ ہم ہر روز تھوڑی تھوڑی کوشش کریں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی۔ اگر ہمارے اندر کوئی ایسی برائیاں ہیں جن کی وجہ سے دوسرے پریشان ہیں، تو ہم ہر روز کوشش کریں کہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی۔ اور جب ہم بیڈ پر جائیں، اپنے بستر پر جاتے ہیں، تو ہمیں اپنے ضمیر کا بھی امتحان کرنا چاہیے کہ ہاں آج میں نے کون سے اچھے کام کیے ہیں، اور ان تمام اچھے کاموں کے لیے ہم خدا باپ کا شکر کریں۔ اور اگر ہم نے کوئی برے کام کیے، کسی کو دکھ دیا، کسی کو پریشان کیا، تو خداوند سے معافی مانگیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح خود کہتے ہیں کہ 7 دفعہ نہیں بلکہ 7 کے 70 دفعہ۔ اسی لیے آئیں ہم خداوند سے دعا کریں کہ ہمیں وہ طاقت دے تاکہ ہم خداوند سے اپنا جو ہے ذاتی تعلق دعا میں بنا سکیں، اپنے آپ کو تبدیل کر سکیں، مسیحی اقتدار اپنا سکیں، اور ایک دوسرے سے محبت کر سکیں، ایک دوسرے کی مدد کر سکیں، اور ہر روز اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کریں کہ میں کون ہوں، اور میرا اس دنیا میں آنے کا تعلق کیا ہے۔ اور ہم ہر روز خداوند سے دعا کریں کہ ہمیں یہ ہمت، طاقت اور برکت دے تاکہ ہم اپنے آپ کو فردوس کے جانے کے لیے، فردوس کے جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ جس طرح کہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جان دینے تک وفادار زندگی کا تاج ہوگا۔ آئے ہم خدا باپ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے ساتھ ہو، ہماری مدد کرے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس کی مرضی کے مطابق تبدیل کر سکیں۔ آمین۔